بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا أو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. صلوات محمد. حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے ساتھ اس خمسہ مجالس کے تمام ممبران، عہدیداران، معاونین کی صحت و سلامتی، اور جناب بلال صاحب سخت دلیل ہیں، ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر عظمت شہزادی ام البنین پر بلند تر صلوات پڑھیں. پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ نحل میں ایک عظیم پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے. آیت نمبر 97 میں پروردگار پیغام پہنچاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی عمل صالح کرے، جو بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے وہ مومن کیوں نہ ہو، فَلَا يُحْنِنَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو ایک بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، ایک طیب و طاہر زندگی عطا کرتے ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے یہی بات آگے چل کر سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جو نظریاتی اور فکری احساس برتری ہے، شاید آج کی گفتگو کے بعد انہیں بہت کچھ سوچنے پڑے اور سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا.
یقیناً مرد عورت سے افضل ہے، یہ بالکل طے ہے، لیکن آج کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ عورت بھی روحانی طریقے سے جب سفر کرتی ہے تو فرش پہ بیٹھ کے معراج کی منزل کو طے کرتی ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان، اگر عنوان دے رہا ہوں تو بس یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا توجہ اور حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے انتخاب عقیل اور عظمت ام المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پھر میں موضوع دہرا رہا ہوں اور انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر مجلس کو تمام کروں گا۔ جو بات چھوٹ گئی، اگر اگلے سال فہرست بدلی نہیں گئی تو اسی سلسلہ خطاب کو، اسی شہزادی کے عنوان سے منزل کمال تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ ہے وہ اپنا مطالعہ ہے، اپنی محنت ہے۔ کبھی کسی ممبر سے دوسرے کا مال نہ کل بیچا تھا، نہ بیچنے کی عادت ہے۔ مجھے منصفانہ مجمع ہے۔ پروردگار سورہ نحل میں پہلے کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیننہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی بھی اگر عمل صالح کرے، اچھا کام کرے، عمل صالح، دیکھیے اچھے کام میں معاشرے میں بولا جاتا ہے اور عمل صالح میں بہت فرق ہے۔ اچھے کام سے 4 لوگ خوش ہوتے ہیں تو 4 لوگ تھوڑا سا بولیے گا۔ عمل صالح اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا کام کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب راضی ہوں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ تو اچھے کام کو بھی برا سمجھتے ہیں اور برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ نہیں آپ متوجہ رہیے گا۔ تو اچھا کام پر مہر نہیں لگ سکتا اور برے کام پہ بھی مہر نہیں لگ سکتی، لیکن مہر لگی ہوئی ایک عمل ہے جس کا نام عمل صالح ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے بندہ راضی ہو نہ ہو مگر اللہ راضی ہوتا ہے، آل محمد راضی ہوتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیننہ حیاتا طیبہ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مومن ہو، ہم اس کو ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اس کے بعد آئیے پھر سورہ مومن آیت نمبر 40 میں پھر اسی بات کو تکرار کرتے ہوئے یہاں پر اعلان کر رہا ہے اور سورہ مومن میں سند دے رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ فمن عمل، آیت نمبر 40، من عمل سیئۃ فلا یجزی مثلہا۔ کیا بات رکھی ہے اللہ نے، قسم خدا کی یہ آیت کی تمہید کا مرحلہ طے کر لوں تو سیدھے اپنے عنوان کی طرف چلوں گا، لیکن ان آیت کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جو عنوان سخن کی ہیڈنگ ہے۔ پروردگار سورہ مومن میں کہہ رہا من عمل سیئۃ فلا یجزی مثلہا۔ دیکھو جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی اجرت اس کے اسی کام کے عوض دیں گے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تم نے کسی کی ٹانگ کھینچی ہے تو تمغہ وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کیا بات رکھی ہے۔ اگر عربی گرامر میں آؤں
تو ایک لفظ پہ 1 گھنٹہ اگر تبصرہ کروں تب بھی اس کا مفہوم کا حق ادا نہ ہو. کس انداز سے کرا؟ من عمل سیئۃ فلا یجزی مثلھا الا مثلھا. اللہ کرا اس کی کوئی اجرت میرے پاس نہیں ہے. برے کام کی اجرت ہم سے نہ مانگنا. غیبت کی ہے اجرت نہ مانگنا. کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ کسی کا حق مارا ہے اجرت نہ مانگنا. کسی کی توہین کی ہے اجرت نہ مانگنا. کسی کی عزت کو نیلام کیا اجرت نہ مانگنا. الا مثلھا اجرت ملے گی تمہیں مگر جیسا کیا ہے. ارے کیا سن رہے ہو؟ یہ سند دے رہا ہے اور پھر اسی آیت کو آخری فقرے میں مکمل کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ کر کہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ويدخلون الجنة ويرزقون فيها بغیر حساب. کیا کمال کی آیت رکھی. پہلے کا برا کام کا برا نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا ہی مجھ سے تم پاؤ گے. پھر کہا من عمل، پھر جس نے اچھے کام کیے، جس نے عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مومن ہو، وہ سیدھے جنت جائے گا. اور صرف جنت ہی نہیں جائے گا، وَيُرْزِقُونَ فِيهَا بغیر حساب. اس انداز سے اس سے جنت میں داخل کروں گا کہ جب تک وہ رہا رہے گا میری طرف سے بغیر حساب رزق پاتا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے. 2-3 جملے کی تمہید کی منزل کو طے کر رہا ہوں اور سیدھے شہزادی ام البنین کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. پروردگار مادی ترقیات کے لیے شرطیں رکھ رہا ہے لیکن روحانی ترقی کے لیے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری کتابت میں بڑی باریکیاں بھی ہوتی ہیں. قسم خدا کہ آپ جیسا مجمع مل جائے تو ایک ایک باریکیوں پر ہماری حوصلہ افزائی ہوتے ہوئے خطابت اپنے کمال کی منزل کو طے کرے. لیکن بہت کچھ جملوں میں کہہ جاؤں گا، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد کام اچھا کرے، چاہے عورت عمل صالح کرے، چاہے مومن کیوں نہ کرے، ہم اس کو ایک اچھی زندگی، ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پروردگار تو نے تو کہا کہ مرد عورت سے افضل ہے، تو پھر یہ بات کہاں گئی؟ افضل ہے تو افضل ہے، مفضول مفضول ہوتا ہے، افضل افضل ہوتا ہے. آئیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 3-4 جملوں کی تمہید سن لیں اور یہیں سے خطابت آگے بڑھتے ہوئے اپنے اصل مقصد تک پہنچ جائے گی. میرے امام، اللہ نے مردوں کو افضل قرار دیا. اس آیت میں اللہ برابر کر رہا ہے. ایک طرف افضلیت بیان کر رہا ہے، ایک طرف ترازو کے پلے میں برابر رکھ رہا ہے. میں کیا سن رہے ہو؟ اے میرے مولا، اس آیت کا پیغام کیا ہے اور اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ امام نے کہا بہت آسان فارمولہ ہے. کہ اس آیت میں اللہ نے سماجیات، معاشرات، عزیز، اولاد، رشتہ داروں کے ضمیر جھنجھوڑے ہیں اور خاص طور سے احسان فراموش عورتوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. میرا جملہ جا رہا ہے، میرا جملہ جا رہا ہے. احسان فراموش، ضمیر فراموش، احسان فراموش عورتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت رکھی ہے کہ دیکھو، مرد کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، مرد کو کبھی کمزور نہ سمجھنا. بھائی یہی تو وضع ہے، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد افضل ہے، عورت مفضول. کردار
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، پہلے امام، پانچویں امام، 10ویں امام سے حدیث سنیے، خطابت آگے بڑھے گی۔ میری مجلسوں میں پیغام بھی ہوتا ہے، معاشراتی پیغام، سماجیاتی پیغام، خانوادگی پیغام۔ اگر یہ منبر سے نہ ہو تو پھر خطابت کا مزہ نہیں ہو۔ فضائل کے ساتھ پیغام سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا لیتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہائے ہائے بھائی کیا سن رہے ہو؟ بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا لیتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ عقل مند ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو شہنشاہ بنا کے رکھتی ہے، خود اس کی ملکہ بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو وہ احسان فراموش، ضمیر فراموش، احمق، بے وقوف، جاہل عورتوں کو اوقات میں رکھنے کے لیے اللہ نے آیت رکھی۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، صاحبان ضمیر تشریف فرمائے، نبی نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، اسی آیت کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ انتظام حیدر عنوان سے ہٹ گیا۔ کیا قیامت کی حدیث آئی، شاید آپ لوگ پہلی بار سنیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ فلا تسترجع الاحمق، ارے ان اللبن یدعو، اللہ اکبر، خبردار خبردار، کسی بے وقوف عورت کا دودھ کبھی کسی بچے کو مت پلانا۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کرنا جا رہا ہوں، ان اللبن یدعو، کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کی تاثیر بچوں میں سب سے پہلے آتی ہے۔ ارے نہیں آمد بچے نہیں ہوئے، کبھی بے وقوف عورت کا شیر اپنی اولاد کو مت پینے دینا، اس لیے کہ دودھ کا اثر سب سے پہلے بچوں میں حلول کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر عباس بہادر تھے، مل گئے حیدری، ایک بلندر سلوات پڑھ دیں محمد لا تسترجع الاحمق ان اللبن یدعو۔ کمال کی حدیث ہے۔ دیکھو تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، اگر تمہاری بیوقوفی بھی ہے تو دودھ نہ پینے دینا بچے کو، اس لیے کہ سب سے پہلے جو بچے کے اندر اثر کرتا ہے وہ شیر کا اثر ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو شیر پی کر شیر بن جائے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ضمیر فراموش، احسان فراموش، ان خواتین کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو مرد کی ویلو کم نہ کرنا، مرد مرد ہوتا ہے۔ ایک مرد کبھی کسی کا شوہر بن کے سامنے آئے گا، کسی کا باپ بن کے سامنے آئے گا، ہر لمحے اس کی قیمت ہے، ویلو ہے۔ اس لیے کہا کہ مرد عورت سے افضل ہے۔ یہ سماجیات، ازدواجیات، تعلقات، معاشراتی زندگی کے لیے پروردگار نے کہا مولا مرد افضل کیوں ہے؟ جواب سنیے گا، مرد افضل کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ مرد کی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ مرد کی ذمہ داریاں، اللہ نے مرد پر ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہیں، لہذا اس کا حقوق زیادہ بنتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، حقوق کی بنا پر مرد کو عورت سے افضل رکھا گیا۔ کہ مولا دوسری آیت
کمال ہے۔ اب دوسری آیت جس کو میں نے سرنامے عنوان قرار دیا ہے کہ جہاں پروردگار سورہ نحل میں اور سورہ مومن میں کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہم انہیں ایسی زندگی عطا کریں گے کہ وہ یہاں بھی خوش رہیں گے وہاں بھی خوش رہیں گے۔ بولا یہ آیت کہاں جائے؟ کہ یاد رکھنا وہ معیار اور ہے یہ معیار اور ہے۔ اگر مرد کے ساتھ عورت ترقی کرنا چاہے تو اللہ نے اس کے آڑے حقوق نہیں رکھا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ جسے روحانی ترقی کرنا ہو وہ عمل صالح انجام دے، جیسے جیسے عمل صالح انجام دیتی رہے گی وہ ترقی کرتی چلی جائے گی، فرض سے عرش کو طے کرتی چلی جائے گی۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، سلسلہ نسواں میں تاریخ نسبانیت میں کسی عورت نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ فرشتے اپنے گھر پہ بلا لیں۔ سلامت رہو سلامت رہو، صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ مل گئے حیدری۔ اگر آیت نہ ہوتی یہ آیتیں نہ ہوتی، سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے کہا، سورہ ابراہیم میں بھی ذکر کیا ہے، میں ان آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ قسم خدا کی اس آیت نے اگر یہ نہ رکھتا پروردگار تو کوئی عظمت خدیجہ نہ سمجھتا، عظمت فاطمہ نہ سمجھتا، عظمت ام البنین نہ سمجھتا۔ ارے میں کیا عرض کرنا کہہ رہا ہوں، میدانوں میں گھومنے والی مائیں اور ہیں، حسنین کو پالنے والی ماں۔ سلامت رہو سلامت رہو، صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ یہ ارتقاء ترقی، یہ ارتقاء حیات ہے کہ جس کا نمونہ بنا کر ان خواتین کو پروردگار عالم نے ہمارے بیچ ہم نے غور فرمایا۔ اسی چنندہ خواتین میں ایک چنی ہوئی خاتون کا نام ام البنین۔ میں کیا عرض کرنا جا رہا ہوں، من کیا جو چاہے عورت۔ اب ذرا سی ام البنین کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سن لیں، اس کے بعد گفتگو جناب انتخاب عقیل اور عظمت ام البنین عنوان ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک مل جل کے زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب یہ جو آیت رکھی اللہ نے، جو میں نے سرنامے، یہ روحانی ترقی کے لیے رکھا کہ دیکھو عورت کے آڑے یہ مرد کے حقوق نہیں ہیں، مرد کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ اس تصور سے عورت دبی سہمی گھر میں بیٹھی رہے، عمل صالح کرتی رہے، روحانی طور پہ وہ ترقی مل جائے گی کہ اگر کنیز بھی بن کے رہے گی تو قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرنے لگے گی۔ ارے کہاں سو رہے ہو؟ اگر کنیز بھی بن کے آئے گی تو قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرنے لگی۔ تو لہذا ارتقاء روح کے لیے اللہ نے آیت رکھی کہ روحانی طور پہ بلندی چاہتے ہیں۔ اب شہزادی ام البنین کی ولادت سے پہلے عظمت ام البنین پڑھ رہا ہوں۔ ابن اسیر بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ قسم خدا کی پہچانیے کہ سرکار باب المراد کا نانیال کیسا ہے۔
ارے کیا سن رہے ہو؟ لوگ آج تک اپنا دجیال نہ بتا پائے. جیو جیو نہیں، توجہ رہے. لوگوں کو دادیال بتاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. ہم تو جناب سرکار باوفا کے نانیال کا ذکر کر لے جا رہے ہیں. جناب ام البنین دادیالی طور پہ بھی بہادر خاندان سے تھی اور نانیالی طور پہ بھی بہادر خاندان سے تھی. جناب ام البنین کے والد کا نام حزام ہے، لیکن لفظ حزام ہے زبر ہے. پڑھنے والے حزام بھی پڑھ لیتے ہیں اور حزام بھی. ابھی آ رہے ہیں 4 دن 4 مولوی پڑھیں گے، کوئی زیر لگا کے پڑھے گا، کوئی پیش لگا کے پڑھے گا. لیکن اصل لفظ جو ہے وہ لفظ حزام ہے. بڑی ہے زے الف میم ہے پہ زبر ہے. اس کے معنی ہیں بیلٹ، کمر میں کسنے والی رسی. ارے کیا سن رہے ہو؟ کمر میں کسنے رسی وہی کستا ہے کہ جس کے خون میں شجاعت کی حرارت ہو. ارے میں نہیں، توجہ رہے توجہ رہے. کمر وہی کستا ہے کہ جس کی مچھلیاں پھڑکتی ہوں، جس کے اندر شجاعت کا جذبہ ہو. بھائی میدان سے کپڑے چھوڑ کے بھاگنے والے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. جناب حزام، آئیے ددیال کا جو نسبی رشتہ ہے جناب عامر کلابی سے ملتا ہے. شجاعت عامری بہت مشہور ہے. جناب شہزادی ام البنین کا اصل نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کلابیہ کہی گئی چونکہ قبیلہ کلاب سے تھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے جد کی کنیت بھی کلاب تھی، ابو کلاب. لہذا 2 چیزوں سے یہ دادیال ان کا مشہور رہا: شجاعت عامری، شرافت کلابی. ارے کیا سن رہے ہو؟ دیکھیے شجاعت کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اگر شجاعت کے ساتھ شرافت ہو، سلامت رہو سلامت رہو. اگر آمادہ ہیں تو آپ سن لیجئے اور انشاءاللہ پورے مجمع سے توجہ چاہتا ہوں. تو جناب حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن عبداللہ ابن سمد ابن آتے آتے ابن عامر کلاب، یہاں تک یہ دادیالی رشتہ گیا. نانیال میں ایک ہی نام ایسا ہے جس سے پورا عرب کانپتا تھا. ارے کیا سن رہے ہو؟ جناب ام البنین کے نانا یعنی نانیال ماں کا، جناب ام البنین کی ماں سمامہ خاتون کا جو نانیال تھا، یہ تو دادیال تھا، جو ان کا نانیال تھا وہ سہیل ابو البرا ملاعیب الاسنہ کہے جاتے تھے، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا گروہ. ارے نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں. پہلے نیزوں سے کھیلنے والے گروہ، یعنی جو نیزہ ہوا میں مارا وہ وار کبھی خالی نہ گیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لہذا ملاعب الاسنہ کہا گیا جناب سہیل ابو البرا کو. انتخاب ہو رہا ہے نا، انتخاب عقیل اور عظمت ام البنین. لہذا ہر لفظ میں انتخاب کی جھلکی آپ کو آئے گی، اور پھر جب انتخاب کی منزل تک پہنچوں گا تو میری خطابت کا آخری لمحہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور پھر مصائب کی منزل کو طے کریں گے. تو یہ بڑا نامی گرامی خاندان تھا اور قسم خدا کی اتنا شہرا تھا اس خاندان کا. ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی ہیں، انتخاب عقیل ابھی رکی ہوئی ہے منزل پہ. یہ اور بات ہے کہ عالم ادراک میں اس کا انتخاب ہو چکا تھا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ابھی جناب ام البنین دنیا میں آئی نہیں ہے. ایک ولی اللہ کی تمنا کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ ارے وہاں تک نہیں پہنچے. ایک ولی اللہ کی تمنا کا انتظام، ارے نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. اللہ جب کسی کو معتبر بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے آنے سے
سے کئی سو سال پہلے اس کی نشاندہی کرتا ہے، علامتیں دیتا ہے، توقیر بیان کرتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ کعبہ کتنی بار گرا، کتنی بار بنایا گیا، گرانے والے یہودی تھے، بنانے والے معصوم تھے۔ نہیں احمد بچے نہیں ہوئے، گرانے والے کافر، گرانے والے مشرک، گرانے والے یہودی، بنانے والے ابراہیم، بنانے والے اسماعیل، یہ بنا رہا تھا طیب و طاہر ہاتھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین اللہ کو آنا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو جو خدا لاکھوں سال پہلے علی کے آنے کا اتنا انتظام کرے، ارے کیا سن رہے ہو، وہ مثل علی کے لیے، تمنائے علی کے لیے، آرزوئے علی کے لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ انتظام نہ کرتا؟ لہذا اتنا ان کی شجاعت کا شہرہ تھا کہ قیصر روم ان کے نام سے کانپتا تھا۔ ارے تھک رہا، یہ پیچھے کا مجمع تھوڑا سا آمادہ ہو جائے، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہ بیچ کا فاصلہ ختم کر دیں، آگے آ جائیں، ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا، دشمن دنیا میں چاہے کتنے اہل بیت کے کیوں نہ ہوں، یہ بزرگ اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ لوگ فرش حسین کی زینت بیٹھی، دشمن چاہے جتنے آج سے نہیں 1400 سال سے پہلے جتنے بھی دشمن اہل بیت کے تھے، ان کی روزی روٹی بھی اہل بیت کے نام پہ چلی ہے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، اور اس کا جیتا جاگتا آج بھی ثبوت ہے کہ محلے میں مانگنے والے اگر مانگتے بھی ہیں تو علی کا صدقہ دے دو، عباس کا صدقہ دے دو۔ بھلے ولایت کے منکر ہیں، کربلا کے منکر ہیں، فضائل کے منکر ہیں، امامت کے منکر ہیں، مگر مانگتے بھی ہیں۔ تو یہ پہلے سے تھا، قیصر روم سے جس کو فائدہ اٹھانا ہوتا تھا وہ اس کے دربار میں جاتا تھا۔ اور کہاں سے آئے ہو؟ رب سے آئے ہیں انشاءاللہ۔ کس قبیلے سے ہو؟ بھلے وہ جلا رہا ہو، ٹھیک ہے آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، لیکن بتاتا ہم فلاں قبیلے کے ہیں۔ اچھا فلاں قبیلے کے ہو؟ جی۔ کیا یہ قبیلے کو جانتے ہو؟ کون؟ قبیلہ عامری کو، قبیلہ کلاب کو جانتے ہو؟ اب تو اسے تو کچھ کام لینا ہے، سرکار میں اسی خانوادے سے ہوں۔ نہیں میں کیا عرض کرنا، بقول ہمارے دل عزیز چھوٹے بھائی مولانا اعظم صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، اور یقیناً قابل فخر ہیں آپ بستی والوں کے لیے۔ ان کا ایک جملہ اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ ہر آدمی سید بننا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے سید بننا۔ تو بھائی اگر بڑی بات نہیں ہے تو بننا کیوں چاہ رہے ہو؟ جہاں پر ہو وہی بیٹھے رہو، صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ تو کچھ تو ہے نا اولاد فاطمہ، کچھ تو ہے نا اہل بیت مصطفیٰ، جو آپ اس میں انٹری جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بے خبر ہے۔ جب مرو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ سب سے عظیم گناہ یہی ہے اپنی ماں پر الزام لگانا، بہتان لگانا، اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ کون؟ فلاں قبیلے کے، فلاں قبیلے کے۔ اچھا ہاں سرکار اسی کی، تو اس کے نام سے عزت ملتی تھی۔ لو بھائی انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دو، جو یہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ قیصر روم کے پاس بھی اگر عزت ملی
تو انہی کے گھرانے سے ملی. بھائی سن رہے ہو کہ نہیں؟ اب جناب ام البنین کا انتخاب، یہ نہ سوچئے گا اللہ، ابھی آگے وہ منزل آ رہی ہے، انتخاب عقیل پر گفتگو ہوگی اور پورے مجلس وہاں تک آپ کو جاگنا ہے اگر آج کو سننا چاہتے ہیں، ورنہ پھر مصائب پڑھ کے آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جناب ام البنین کی والدہ گرامی جناب ثمامہ خاتون کیا تھی؟ اللہ اکبر. ان کا ذکر بہت کم کتابوں میں ملتا ہے، خاص طور اہل تشیع نے 3-4 کتابوں میں ذکر کیا ہے. اب کچھ لوگ، اور انشاءاللہ مولانا اعظم صاحب کی یہ مہم اگر پورے انڈیا میں پھیل گئی تو کم سے کم 100 کتابیں تو لکھ کے سامنے آ ہی جائیں گی، اور انشاءاللہ پھیلے گی. دعا ہے، سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا اور مجلس شہزادی ام البنین کی ترقی کرتی رہے گی. توجہ فرمائیے. جناب ابو ثمامہ اپنے زمانے کی اس پورے 7 قبیلوں میں، اگر قبیلہ پڑھنے لگوں گا عرب ہسٹری تو شاید میں اپنی بات نہ بیان کر سکوں. اس 7 قبیلوں میں 3 محترم تقوی پرہیزگاری میں، پاک دامنی میں، نہیں یہاں متوجہ نہیں ہوئے، پاک دامنی میں، پاک کرداری میں، ان 3 عورتوں میں سب سے پہلا نام اگر کسی خاتون کا لیا جاتا تھا تو وہ جناب ام البنین کی والدہ کا. ارے توجہ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ انتخاب عقیل ہے، ارادہ پروردگار ہے، تمنائے علی ہے. کہاں سے رشتہ کنیکشن ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. جناب حضام یہاں بھی 3 گروہ تھا. جناب ام البنین کا جو شمر تھا وہ بھائی لگتا تھا، اہل علم جانتے ہیں بہرحال. اسی لیے اس نے جب کربلا میں آ کر اور 9 محرم کو اپنے بھانجوں کو خطاب کیا تو تاریخ مقتل لکھتی ہے کہ جناب عباس ان کے بھائیوں نے منہ موڑ لیا اور یہ کہا کہ لعنت ہو تجھ جیسے ماموں پر. ارے اب تو کردار کا ذکر کر لو، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، کردار کام آئے گا، کردار کام آئے گا. لیکن سلام و سید الشہداء پر کیا نمونہ عمل ہے ہمارے ائمہ. سلام و فاطمہ کے لال، چاروں بھائی کہاں ہو میرے بھانجو، ہم تمہیں پناہ دینے آئے ہیں، آ جاؤ. یہ مقتل علامہ شیخ صدوق سے لے کے صاحب ریاض کی مقتل دکھا سکتا ہوں میں، کیونکہ بڑی ذمہ داری سے خطابت کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا. توجہ فرمائیے. تو امام حسین نے کیا کہا؟ عباس صلہ رحمی کا مسئلہ ہے، وہ بلا رہا ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا. ارے کیا سن رہے ہو؟ بس امام نے یہی کہا تھا. کیا جواب دیا مولا عباس نے؟ بھائی رکے. جناب عباس قوموں کے ریت کو چیرتے ہوئے شمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قسم خدا کی تاریخی جملہ دیا ہے، اگر روح تڑپ گئی تو شاید خطابت کا حق ادا ہو جائے. آئے بازوؤں کو بھگاتے ہوئے اور انگڑائی لیتے ہوئے علی کا شیر آیا اور شمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے، بتا مجھے بلا کر پناہ دینا چاہتا ہے؟ کیوں دے رہے ہو مجھے؟ کیوں اور میرے بھائیوں کو رشتے کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے یہ آواز کیوں دے رہے ہو؟ کہا تم میرے بھانجے لگتے ہو، لہذا میں پناہ دینا چاہتا ہوں. سلام و سرکار باب المراد کو کہا لعنت ہو تجھ پر، مجھے پناہ دینا چاہ رہا ہے، محمد کے نواسے کو نہیں. سلامت رہو، سلامت رہو. کیا تجھے رسول پیارا نہیں ہے؟ کیا تجھے محمد پیارا نہیں ہے؟ کیا تجھے علی پیارا نہیں ہے؟ میں واپس جا اور یہ کہہ کے واپس آئے. یہ حسین کی تربیت تھی کہ نہیں تھی کہ بات بھی پہنچ گئی اور صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. غور فرمائیے گا زندگی کے ساتھ حیدری
ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد انتخاب عقیل کی منزل کو اس واقعے کے بعد طے کر رہا ہوں. عظمت ام البنین دیکھیے. اصل ذہن میں ماں نہ رہے بیٹا بھی رہے. کہاں سے اللہ کس طرح سے کڑی در کڑی سلسلہ در سلسلہ طہارت کا لے آتے 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 وفا کے پیکر میں اگر کسی کردار کو تراش کے ڈھالا ہے اور جب وہ تصویر سامنے نکلی تو ابا سے اللہ کی نکلی. پہچانیے ان کا. تو یہ ہے جناب حزام مومن آدمی. 3 گروہ تھا اس میں. ایک گروہ جو تھا وہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا. خاندان بنی ہاشم کا بہت بڑا دشمن تھا جو ان کے اٹیچ میں تھا. 3 گروہ تھے, 3 نسلیں تھیں. تاریخ پڑھ رہا ہوں ابن اسیر کی. ایک گروہ وہ تھا جو نیوٹرل تھا. مثلا قاتل بھی رضی اللہ ہوتے ہیں نا, ہر گاؤں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہم سے کیا مطلب بھیا, تو جانو ہوں جانے. ایک صلوات پڑھ دیں. دیکھیے عرب کے زمانے میں ایک دھیان رکھیے گا, کٹر پنتھی بہت تھی. یہ بیچ کے جو نسل کے خراب لوگ تھے یہی منافقانہ رویہ اختیار کرتے تھے. جو نسلی تھے وہ یا تو کھرے دشمن تھے یا کھرے دوست تھے. دیکھیے منیار پور میں جملہ جائے دار ہے. کھرے لوگوں کی پہچان ہی اور ہوتی ہے. کھرے لوگوں کی پہچان. تو ایک وہ گروہ تھا جو کھرا دشمن تھا, جو بنی ہاشم کی کسی فرد کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ایک وہ تھا جو ادھر بھی, اور ایک وہ تھا جو پکا وفادار گروہ تھا. وہی گروہ تھا جناب ام البنین کا دادیالی گروہ تھا. ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہی عامر ابن کلابیہ جو قبیلہ کلابیہ, یہ بنی ہاشم کے وفادار لوگ تھے. ان کے نام پر جان دینے والے, ان کے نام پر قربان ہونے والے. اب جناب حزام, جناب ام البنین, توجہ فرمائیے گا. عظمت ام البنین انتخاب عقیل. اپنے عنوان سے 1 منٹ کے لیے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں, بس توجہ چاہ رہا ہوں. آپ آمادہ ہو گئے ہیں, واقعہ سنیے. جناب حزام ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک سفر لمبا طویل طے کر. راستے میں ایک کھجور کا سایہ ملا. تھکاوٹ ہو گئی تھی. انہوں نے اپنے قافلے سے کہا, 17 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا, نہ ہو تو آج شب میں یہیں سو جائیں, پھر کل صبح سے سفر جاری کر جائیں. ابن اسیر لکھ رہے ہیں, بہت معتبر راوی ہیں, اور شیعہ نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. رات میں سوئے, قیامت کا خواب دیکھا. نہیں, یہاں متوجہ نہیں ہیں. دیکھیے اس گھر کی خواتین کی ہمت کو بھی ہمارا لاکھوں سلام. حزام جب سفر کو گئے ہیں تو جناب سمامہ حمل سے تھی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, عظمت ام البنین ذہن میں رکھیے گا. اور سفر میں نکل گئے. بھئی ایک باپ اور تھا جو اپنی بیوی سے بے فکر ہو کر باہر رہا. ارے وہاں تک نہیں پہنچے, تم نہیں پہنچے تو کون پہنچے گا. پتہ کب چلا جب کعبے میں نیا در بنا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایک بہت خوبصورت باغ میں کھڑا ہوں. جناب ام البنین کے والد خواب دیکھے. ابھی ام البنین دنیا میں پیدا نہیں ہو, ذہن میں رکھیے گا. عظمت ام البنین, ایسا باغ, ایسے فروٹ, ایسے پھل کہ جناب حزام کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسے باغ اور ایسا گلشن, ایسی بہشت نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان نظاروں کو دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار کیا خوبصورت باغ ہے, کیا اچھے پھل ہیں. نہ میں نے ایسا باغ دیکھا, نہ میں نے ایسا پھل دیکھا, نہ میں نے ایسی سجاوٹ دیکھی. ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ آسمان سے ایک پانی کا قطرہ آیا, آپ کی ہتھیلی پہ ٹھہرا, اور دیکھتے ہی دیکھتے موتی کی
شکل میں بدل گیا۔ بھائی اگر تھک رہے ہو تو بتا دینا، توجہ کرو۔ موتی کی شکل میں بدل گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پانی کا قطرہ میرے سامنے اپنی نوعیت کو بدلتے ہوئے ایک جوہر آبدار کی شکل اختیار کر رہا ہے، ایک جوہر آبدار کی شکل اختیار۔ میں بڑا متحیر تھا کہ اس کے اوپر نگاہ مجھ سے ہٹی نہیں جا رہی تھی۔ ایسا موتی نہیں دکھا تھا، ایسا گوہر نہیں دکھا تھا۔ ابھی میں اسی میں متحیر تھا کہ پھر میں نے جو نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ گھوڑے پہ سوار آ رہا۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے ہم سے پوچھا یہ خواب کی منزل ہے، حقیقت نہیں ہے؟ کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ موتی ہے۔ کہا یہ موتی کیسے تمہارے ہاتھ میں آیا؟ کہا پانی کا قطرہ آسمان سے میرے ہاتھ پر آیا، میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا تھا، اور وہ پانی کا قطرہ دیکھتے دیکھتے اس موتی کی شکل اختیار کر گیا۔ آنے والے نے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آخری مجمع تک اگر سرکار باب المراد کی محبت لے کر دل میں بیٹھے ہو، انہیں باب الحوائج کہتے ہو، تو اس جملے کی قدر و قیمت سمجھنا، اور ان کی ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے آج دعا ضرور مانگ لینا۔ مجھے یقین ہے کہ دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا اس موتی کی قیمت جانتے ہو؟ کبھی تو ہاتھ میں جوہر آبدار بنا ہے، مجھے کیا پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا خبردار اس موتی کو نہ دینار کے عوض بیچنا، نہ درہم کے عوض بیچنا۔ اگر حکومت کوئی دے تب بھی نہ بیچنا، اگر دولت کوئی دے تب بھی نہ بیچنا۔ کہا آخر اتنا قیمتی کیوں ہے؟ کہا یہ گوہر نہیں ہے، یہ موتی نہیں ہے، یہ موتی نہیں ہے۔ تمہارے گھر ایک ایسے خاندان سے رشتہ آئے گا کہ جو خاندان کے شرف میں نہ اس سے پہلے کوئی گھرانہ ہوگا نہ اس کے بعد کوئی ہو۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا باشرف باعزت گھرانہ ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا۔ خواب نیند جڑ گئی، دیکھا تو وہی کھجور کے پیڑ کے واپس انہوں نے سفر منقطع کیا اور کہا کہ خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے۔ لوٹے، آئے، آنے کے بعد پتہ کیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا سب سے مضبوط عالم کون ہے۔ پہنچے وہاں تک، دیکھیے ایک ایک سطر چھوڑ رہا ہوں تاکہ خطابت کا وقت بچ جائے اور میری خطابت کہیں شرمسار نہ ہو کہ وقت مولانا نے کبھی کبھی لمبی مجلس پڑھنے سے بھی خطیب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کون گھنٹہ ہو گیا؟ بس چھوڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے کہا اگر فہرست نہ بدلی تو یہی خطابت جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھلے سال بھر کے بعد آؤں لیکن خطابت یہیں سے شروع کروں گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا آئے اور آنے کے بعد سامان رکھا۔ حاملہ زوجہ نے چاہا کہ کچھ کھجور اور پانی سفر سے لوٹے ہیں خدمت میں پیش کرے، کہا نہیں، حیجان و پریشان تھے۔ ماں پریشان گئے، عالم سے پوچھا ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تعبیر صحیح بتاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ تعبیر 1.5 صفحے کی جو میں نے پڑھا ہے مگر 1 سطر میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی وقت بچ جائے۔ اور ایسے اس نے بہت، کیونکہ بھائی جو ماہرین نجوم تھے وہ بہت ڈیٹیل میں ان باتوں کو بتاتے تھے، لہذا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر 1 سطر میں بتا رہا ہوں کہ اس تعبیر بتانے والے عالم نے کیا بتایا کہ انشاءاللہ
تمہارے گھر ایک ایسی ہیرا بیٹی آنے والی ہے. ارے نہیں آمد وجہ قسم خدا کی آخری مجمع تک جملہ. ایک ایسی ہیرا بیٹی آنے والی ہے کہ جس کے آنے کے بعد تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی روشن ہو. آئے کچھ دن کے بعد سرکار شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لے آئی. جیسے ہی خبر ملی جناب حزام کو دوڑے ہوئے گئے, آغوش میں لیا, پیشانی کوسا لینے کے بعد کہا پروردگار بشارت تو پہلے مل گئی تھی, حقیقت آج سامنے آئی. پھر جملہ دہرایا خواب تو پہلے دیکھا تھا, تعبیر آج ہاتھ میں آ رہی ہے. پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر جناب ام البنین کی تربیت ہو رہی ہے. یوں کہہ دوں قسم خدا کی, دیکھیے دو فضیلت ام البنین کی ایسی ہے جس کے مقابلے میں کسی خاتون کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ایسے تو 7 فضیلتیں علماء نے بیان کی ہیں, شاہب عیل نے جو کتابیں لکھی ہیں, لیکن 2 فضیلت ہیں جس کی ہم پلہ کوئی خاتون نہیں ہے عصمت کے دائرے سے ہٹ کر. توجہ فرمائیں, ایک آپ کا ام البنین ہونا, ارے کیا سن رہے ہیں قسم خدا کی. اور یہ نہ سوچئے گا کہ علی کی شادی کے بعد آپ کا نام ام البنین پڑا, نہیں, پیدا ہوتے ہی نام ام البنین رکھا گیا اور اس کے لیے بھی خواب دکھایا گیا. یوں سمجھے کہ نام بھی خدا ہی نے رکھوایا تھا. ارے نہیں آمد وجہ نہیں ہے نام, جبکہ حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ ام البنین تو نام حوا کا رکھنا چاہیے تھا. بھائی اہل علم ہے, اصل نام تو حوا کا رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ام البنین حوا ہیں, یہ ساری اولادیں انہی کی ہیں. اچھا اگر حوا کے نہیں رکھا تو حاجرہ اور سارہ کا رکھنا چاہیے تھا کہ جن کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر رکھنا تھا تو بی بی فاطمہ کا رکھنا چاہیے تھا کہ جن کی نسل کا چشم و چراغ آج بھی غیب کے پردے میں موجود ہے. لیکن نام ام البنین کا اگر انتخاب ہوا تو جناب مادر سرکار باب المراد سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار کی ماں کا اس کے وجوہات کیا ہیں پھر کبھی بیان کروں گا. لیکن ایک عظمت اور سن لیجئے اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے. انتخاب عقیل کی گفتگو شاید میرے پاس وقت نہیں رہا کہ میں چھوڑوں, لیکن یہ 2-4 جملے ضرور بیان کروں گا تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور میرا موضوع ادھورا نہ رہے. دوسرا یاد رکھیے گا, اہل علم ہے اور یہاں سے بات بہت دور تک جائے گی, شاید میری خطابت کے جملوں کا حق ادا ہو جائے. اہل علم نصیحت فرمائیں, یاد رکھیے گا انسان کی پیدائش سے لے کے قبر کے لحد تک ایک ہی محور ایسا ہے کہ جس سے اس کی پہچان بنی رہتی ہے. بتائیے یہ جوان بیٹھے ہیں, یہ قسم خدا کی ذرا سی اپنے کو جوان بنا لیں ورنہ آپ کو بوڑھوں سے بھی بدتر لگ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بہت عظیم مرحلے تک لے کر آیا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پیدائش سے لے کر قبر کی آخری منزل تک انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کے ذریعے اس کی قدر و قیمت, منزلت, وقار, عزت, توقیر سب کچھ بنی رہتی ہے, وہ ہے وفا. ارے میں کچھ کہہ گیا آدم سے خاتم تک, زمین سے آسمان تک. ارے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو, علی مرتضیٰ سے لے کے مہدی آخر زمان تک اگر منزلت و مرتبت میں کوئی چیز ہے تو وفا. نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ, اگر نماز ہے وفا نہیں تو نماز قبول نہیں, روزہ ہے وفا نہیں تو روزہ قبول نہیں, حج ہے وفا نہیں تو حج قبول نہیں, ارے جہاد ہے وفا نہیں.
نہیں تو جہاد قبول نہیں، امر بالمعروف ہے وفا نہیں تو قبول نہیں، نہیں عن المنکر ہے وفا نہیں تو قبول نہیں۔ ایک جملہ آخری مجمع تک، اگر رسول کی معیت ہے، معیت ہے، رسول کی صحبت ہے، چاہے وہ زوجیت کی شکل میں ہو، صحابیت کی شکل میں ہو، اگر وفا نہیں ہے، سلامت رہو، سلامت رہو، صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ ارے مل کے آخری میں ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ نماز ہے وفا نہیں، زیرو۔ حج ہے وفا نہیں، زیرو۔ دولت ہے وفا نہیں، زیرو۔ انسان ہے وفا نہیں۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ ہم جس نقطے کو پانے کے لیے انسانیت در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اگر خدا نے کسی کو ملکہ وفا بنایا، اس کا نام ام البنین ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ارے نہیں، احمد بچے نہیں ہوئے۔ ارے ملکہ وفا جس ذات کو بنایا، جملہ پھر پلٹوں، ماں کو ملکہ وفا بنایا، بیٹے کو شہنشاہ وفا بنایا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بلوال پڑھ رہے محمد مل گئے۔ جس کمال کے لیے کوئی اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے، جس کمال کے لیے انسانیت در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اتنا سا کمال پانے کے لیے اس کے پورے پیکر کو اگر کسی سانچے میں ڈھالا تو ایک کو ماں بنایا جسے ملکہ وفا خطاب کیا، اور ایک بیٹے کو بنایا جسے شہنشاہ وفا۔ یہ ہے حضرت جناب ام البنین۔ ختم کر رہا ہوں بات کو، اور جوانوں متوجہ رہنا، بہت عظیم بات، اور انتظام حیدر کو یہاں سے اجازت ہے۔ انتخاب عقیل، لیکن اس سے پہلے عقیل کا بھی انتخاب کیوں ہوا؟ دیکھیے علی کی زندگی، نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ بہت سے کش فکر، جاہل فکر کے افراد آج تک ان کی حیات طیبہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ سوال عقلی بھی ہے کہ معاذ اللہ علی نے عقیل کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا معاذ اللہ علی کو علم نہیں تھا؟ علی کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں خاندان میں، فلاں قبیلے میں کوئی بہادر باپ کی بہادر پاکیزہ ماں کی بہادر بیٹی موجود ہے؟ بھائی اگر تھک گئے ہو تو بتا دینا، موجود ہے۔ کیا علی کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ سب تھا۔ اگر ہم اس سے قائل ہو جائیں تو پھر ہمارا ایمان خارج، سب کچھ پتہ تھا، اور آنے کے بعد نہیں پتہ تھا، ان کے نقطۂ حیات سے پہلے ہی علی کو پتہ تھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ام البنین کے بارے میں بھی پتہ تھا، ان کی ماں کے بارے میں نہیں، تھوڑا آسان کروں تمہارے خون کو جوش دینے کے لیے آسان کروں، اما جس کی تلوار نسلیں پہچانتی ہو، اس کی آنکھیں نسلیں کیوں نہ پہچانی؟ یہ تو طے ہے نا۔ تو پھر جناب عقیل کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ جملہ پورا مجمع جانتا ہے، اس کی 7 وجہیں ہیں، 2-3 وجہیں سن لیں اور اجازت دے دیں۔ جناب عقیل بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ کیوں عقیل سے کہا کہ اے میرے بھائی،
کسی بہادر خاندان کی کسی بہادر بیٹی کا انتخاب کرو جس سے میں چاہتا ہوں کہ بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اب آپ کی غیرت کا امتحان ہے، میری خطابت کا امتحان نہیں ہے، میں تو امتحان دے چکا۔ مجھے آپ نے جتنا نمبر دینا تھا دے دیا، اب مجھے آپ کو نمبر دینا ہے اس مرحلے میں آ کر جو سب سے عظیم بات اس خطابت و اس مجلس کے درمیان اب پڑھنے کا موقع آیا ہے، توجہ کا تعلیم ہے۔ شاید ہر ذاکر اس بات تک نہ پہنچ سکے اور اس بات کو بیان نہ کر سکے۔ اے عقیل، یہ مجمع جانتا ہے عقیل بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ جناب عقیل بڑے ہیں، بڑے ہیں نا؟ جناب عقیل سے جب بات علی نے کہی، اہل علم کا مجمع ہے، سوال پوچھ رہا ہوں، کیا رسول اللہ زندہ تھے؟ نہیں تھے، نہیں تھے۔ ابو طالب زندہ تھے؟ نہیں تھے۔ کوئی اور بزرگ زندہ تھا؟ نہیں تھے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علی سب کچھ جانتے ہوئے جناب عقیل سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی امامت کے عہدے پہ فائز تھے، اس عہدے سے اپنے بھائی کو حکم بھی دے سکتے تھے کہ جاؤ فلاں قبیلے کی بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے، اس سے جا کے میرا رشتہ دو، میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، پہلے بڑے بھائی سے مشورہ کیا۔ علی کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ علی نے کہا میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی تمہارے گھر شادی کا مسئلہ آئے بڑوں سے مشورہ کرو۔ سلامات پڑھ دے محمد پر۔ نہیں، سب راضی نہیں ہے اپنی رضامندی کے لیے مل جل کر محمد والے محمد پر صلوات پڑھ دیں، محمد والے محمد۔ نوجوانوں سے اب کہنا چاہ رہا ہوں جو فیس بک سے رشتہ طے کر رہے ہیں، آن لائن ماشاءاللہ رشتہ طے ہو رہا ہے، نہ خاندان کا پتہ، نہ شجرے کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ کمال کا پتہ، نہ تربیت کا پتہ، نہ نظام کا پتہ، نہ تہذیب کا پتہ، نہ تینت کا پتہ، ایک اچھی سی فوٹو دکھ گئی بس ہم شادی کریں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اے فیس بک پہ رشتہ طے کرنے والے جاہل جوانوں، قسم خدا کی اگر سچے دل سے محمد اور علی کے شیدا ہو تو انتظام حیدر کا جملہ سنو، یہ فیس بک کا رشتہ خود طے کرنا تمہارے لیے جہنم بنانے کی زندگی کے برابر ہے۔ شادیوں کو آسان مت سمجھو، شادیاں تمہارے نفس کی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے نسل کی بقا کا نام۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ مل گئے مل گئے بولے، شادیاں تمہارے ذوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، شادیاں تمہارے نفس کے سکون کا نام نہیں ہے، شادی نسل کی بقا کا نام ہے، باقیات النسل کا نام ہے۔ آؤ آؤ ہم سے دلیل لیتے جاؤ جوانوں، تاکہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگے، تمہارے عقل کے دروازے کھلیں، تمہارے ذہن کے دریچے کھلیں، تمہارے گھر جو بی بی بن کے آئے وہ تمہارے نسلوں کو ایسی بنا کے تیار کرے، ایسے بچوں کو تیار کرے کہ جو خود بخود فرش پہ بیٹھنے آ جائیں، جو خود بخود مسجد کے دروازے پہ چلے جائیں، انہیں کلمہ بتانا نہ پڑے۔ رشتہ سسٹم غلط ہے، جوانوں سنو، جب جناب رسول اللہ کہاں تک ان کا کنٹرول تھا؟ مجھے جواب دو، یہ 10 منٹ میں اپنی طرف سے لے رہا ہوں اور مجھے اجازت دینا، انشاءاللہ آئندہ سال گفتگو آگے بڑھے گی۔ رسول اللہ کا اختیار کہاں تک تھا؟ معصوم تھے، سید الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے، طٰہٰ تھے، یاسین تھے، المدثر تھے،
مزمل تھے، سب کچھ تھے، صاحب علم تھے، صاحب اختیار تھے، صاحب کمال تھے، ان کے اوپر سوائے خدا کے کوئی نہیں تھا، ان کے اوپر سوائے خدا کے کوئی نہیں تھا، ان کا فیصلہ خدا کا فیصلہ، خدا کا فیصلہ محمد کا فیصلہ، قسم خدا کی غیرت مندو سنو۔ لیکن جب جناب خدیجہ نے ڈائریکٹ رشتہ نبی کے پاس بھیجا تو نبی نے کیا جواب دیا؟ چچا سے مشورہ کر لو۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ اس کا فیصلہ میرے چچا ابو طالب کریں گے۔ یا نبی اللہ، فیصلہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ گھر کی شرافت کی نشانی ہے کہ جب بھی رشتہ آئے بڑے فیصلہ کریں، بڑے فیصلہ کریں، بڑے فیصلہ کریں؟ مل گئے سلوات پڑھ دے محمد والے۔ کہ تمہاری عقلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے تاریخ۔ اگر اپنی نسلوں کی شرافت بچانا چاہتے ہو، باقیات النسل کی تہذیب کو بچانا چاہتے ہو، تو شادی اس سے کرو کہ جہاں تمہارے بزرگ مشورے سے تمہارے لیے راضی۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ نبی نے کیوں کہا کہ اس کا فیصلہ میرے چچا کریں گے؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ یہ دلیل ہے کہ بچہ اگر IAS PCS بھی ہو جائے، بھائی نبی سے بڑا کسی کے پاس عہدہ ہو تو بتاؤ، آج ذرا سی اچھی نوکری مل جاتی ہے، بس ہماری پسند کی شادی ہوگی، ہم جہاں چاہیں گے، ماں کو پریشر، باپ کو پریشر، خاندان پہ پریشر، چاہے وہ اپنی قوم کی ہو نہ ہو، اپنے مزاج کی ہو نہ ہو، اپنے نسل کی ہو نہ ہو۔ مجھے بتاؤ محمد سے بڑا عہدہ کسی کے پاس تھا؟ لاکھوں IAS فیل، لاکھوں PCS فیل، لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر فیل، ایک ذات مصطفیٰ کے آگے، ایک ذات مصطفیٰ کے آگے۔ مگر اس نے بھی شادی کی تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، ابو طالب کی مرضی سے کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جناب علی کو میں سچ آخری بات چھوڑ رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مشاورت، کہ شادی جب بھی کرو مشورہ کرو، چھپا کے مت رکھو کہ چچا کو نہ پتا چلے اور فلاں کو نہ پتا چلے۔ اور جب گھر کو آ کے جہنم بناتی ہے نا، تب سمجھ میں آتا ہے چھپانے کا فائدہ کیا ملا۔ اور فرمایا آپ نے مشاورت، مشاورت۔ پہلا مرحلہ علی سب کچھ جانتے تھے، چاہتے تھے تو خود پیغام بھیج سکتے تھے، لیکن اپنے بڑے بھائی سے اس وقت بڑے عقیل تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، ان سے مشورہ کیا کہ عقیل، چونکہ بنت رسول کی وصیت تھی لہذا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ بڑے بھائی تمہاری کیا مرضی ہے؟ ارے تھک رہے ہو قسم خدا کی۔ عقیل نے کہا آپ پر فدا، بنت مصطفیٰ کی بات کے آگے ہماری حیثیت کیا، لیکن میری رائے یہی ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کریں۔ تو پہلے مشورہ لیا، جب عقیل نے ہاں کہا، ارے کیا سن رہے ہو؟ جب عقیل نے ہاں کہا تو اب کہا کہ کسی خاندان، بہادر خاندان سے کسی بہادر لڑکی کا انتخاب کرو تاکہ اس سے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اور آخری جملہ غلام حیدر سب چھوڑ رہا ہے، قسم خدا کی خطابت پوری اس آخری جملے میں سمیٹ رہا ہوں اور مصائب کی منزل کو طے کر رہا ہوں۔ اے عقیل، ایک شرط یاد رکھنا، کسی بہادر خاندان سے
لڑکی کا انتخاب کرو، بس شرط یہ ہے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ نہیں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، پوری خطابت کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ جو بے ذوق جاہل لڑکے اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں بزرگوں کے مشورے کے بغیر، ان تک جناب علی نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں شادی کرو دو چیزیں ضرور دیکھنا، ایک میری ولایت دیکھنا، ایک کربلا کا غم دیکھنا۔ سلامت رہو سلامت رہو، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس ارباب انتخاب عقیل پر گفتگو اگر فہرست نہ بدلی تو انشاءاللہ آپ بھلے بھول جائیں، میں اس سلسلے خطاب کو آگے بڑھاؤں۔ بس جناب ام البنین کی عظمت ایسی ماں سے تربیت پا کر آئی تھی جو خود اپنے زمانے کی زہد و تقوی میں 7 قبیلوں میں پہلا نام جس ماں کا تھا، اس نے ایسے تراشا تھا ام البنین کو، ایسی تربیت دی تھی، ایسی پرورش دی تھی کہ جب علی کے گھر آئیں تو شہزادی بن کے نہیں آئیں، دروازے علی کو چوما اور جب اندر گئیں حسن کو کلیجے سے لگایا، حسین کو کلیجے سے لگایا اور ایک فقرہ کہا، بیٹو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بیٹو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں۔ اللہ اللہ اس بی بی پہ ہمارا لاکھوں سلام، اللہ اللہ اس بی بی پہ ہمارا بہت تفصیلی مسائل پڑھنے کا موقع نہ رہا، بس 2-4 علامتی فقرے سن لیں، حق کے گریہ ادا کریے گا۔ ہاں اس بی بی کی وفات ہوئی، اس کا سوگ منایا جا رہا ہے، جس کے 4 بیٹے حسین کے قربان۔ آوازیں بلند کر کے روئیے گا ارباب، اس لیے کہ جس کی مجلس ہے اس کا بیٹا پرسہ لینے آیا ہے۔ ارے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی عباس فرش پہ آ کے پرسہ لینے آتے ہیں تب ہاتھ دھوئے نہیں کہ رومال دامن پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے پرسہ دینے والے کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ان آنسوؤں کو دینے والوں کی بخشش کر دے۔ ہاں اس کو پرسہ دینے آئے ہو کہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ سید سجاد نے نماز جنازہ پڑھائی، کربلا کے واقعات کے 4 سال بعد یعنی 64 ہجری میں جناب ام البنین کی وفات ہوئی۔ سید سجاد حیات تھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہاں خبر ملتی ہے امام رونے میں مصروف تھے کہ عباس کا یتیم بیٹا دوڑا ہوا امام کی خدمت میں آیا، آقا دادی دنیا سے گزر گئی، دادی دنیا سے گزر گئی، میں کہوں گا شہزادی، ہاں فرزند حسین امام سید سجاد روتے ہوئے جب تشریف لے آئے، ام البنین دنیا سے جا چکی تھی، آپ کا غسل و کفن کا انتظام ہوا، جنازہ دھوم سے اٹھا، جنت البقیع میں آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ میں کہوں گا اے عباس کی ماں بڑی خوش نصیب تھی، ایک امام نے جنازہ پڑھایا، ایک امام نے نماز جنازہ پڑھایا، بڑی دھوم دھام سے جنازہ اٹھا، لیکن ہائے شہزادی فاطمہ، آئے شہزادی، آوازیں بلند کر کے رونا ارباب ادا،
پرسا دینے آئے ہو تو آوازیں بلند کر کے رویا کرو. یہ خاموش کا گریا، یہ گردن ہلانا، یہ آنکھیں جھکا لینا، یہ عزاداری کی پہچان نہیں ہے. عزادار ہو ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان کی میت پہ روتی ہے. آئے میرا گڑیل جوان، اجرکم علی اللہ. آخری مجمع تک آوازیں بلند ہونی چاہیے. بی بی زینب آئی ہوں گی پرسا لے لیں، حسنین آئے ہوں گے پرسا لینے، امام زمانہ آئے ہوں گے پرسا لینے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. علامہ شیخ صدوق اپنی امالی میں اس روایت کو تحریر فرماتے کہ واقعات کربلا کے بعد ام البنین کے ساتھ 4 بیوائیں رہتی تھی. اللہ کیا سن رہے؟ 4 بیواؤں کے ساتھ آپ رہتی تھی. کون بیوائیں تھی؟ آپ کی 3 بہویں تھیں. جناب عباس کے ایک بھائی کی شادی نہیں ہوئی، 4 بھائی کربلا میں مارے گئے. 3 بیوائیں ماں کے پاس آ گئی اور ایک وہ بیٹی جو مسلم ابن عقیل سے بیائی تھی، ایک بیٹی، 3 بہویں، 4 بیواؤں کے ساتھ ام البنین رہ رہی تھی. تاریخ میں ملتا ہر شب جمعہ جنت البقیع جاتی تھی اور پہلے چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھی اور ان قبروں پہ کہیں اپنے بیٹے عباس کا نام، کہیں بیٹے جعفر کا نام، کہیں عبداللہ کا نام، اور پھر وہ 4 قبروں کو پھر سمیٹ کر ایک قبر بناتی تھی. اس پر لکھتی تھی ھذا قبر الحسین، یہ میرے حسین کی قبر ہے، یہ میرے حسین کی قبر ہے. پر 2 جملے مجید تمام ہو گئی. رونے والے خوش نصیب ہوں گے، رونے والے خوش نصیب ہوں گے جو قسم خدا کے اس بکرے میں جناب ام البنین کا درد سنو. جناب ام البنین ایک بار جب ھذا قبر الحسین بناتی ہیں تو پیشانی رکھ کے گر جاتے ہیں. اور گرنے کے بعد ماں ایک فقرہ کہتی ہے عباس مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ تم مارا گیا. خدا کے لیے آواز بلند کرو. عباس مجھے تو یقین تھا کہ تو ایسا بہادر ہے کہ تجھے دنیا کا کوئی بہادر مار نہیں سکتا. یہ میرے عباس، یہ میرا پہلا، میرا لال اس خاک پر سر رکھ کے رو رہی ہے اور روتے روتے ایک ماں کہہ رہی عباس تم بڑے بہادر تھے میرے لال. مجھے یقین نہیں ہوتا، مجھے کبھی یقین نہیں ہوگا کہ تم مارے گئے، لیکن یقین کب ہوا جب میں نے سنا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے. بیٹا یقین تب ہوا جب میں نے سنا زینب کی چادریں چھینی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توڑ پہنایا گیا. اے عباس یقین جب ہوا جب حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا. الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا بیہا و بعلہا. پروردگار اس عظیم عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس کی نیک دلی مراد کو پوری فرما. ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد سیدھے میں عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ، حاضرین مجلس جو لوگ بھی آج کی مجلس میں سرکار باب المراد کی ماہ کی مجلس سے بڑی فضیلت ہے، سرکار ام البنین کے وسیلے سے دسترخوان کیا جاتا ہے اور دسترخوان پہ جو نیت اور جو منت مانی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے. آج فرش ام البنین پہ بیٹھے ہوئے مومنین ہیں. یا پروردگار یا امام زمانہ واسطہ ہے شہزادی کا، ان تمام مومنین کی ہر نیک اور دلی مراد کو پوری فرما. جو لوگ بیمار ہوں انہیں شفاء کلی عطا فرما. جناب بلال صاحب بیمار ہیں، پروردگار ام البنین کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما.
میرے اللہ جوانوں اور بزرگوں کو سلامت رکھ، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد فرما، دشمنان اہل بیت کو رسوا و ذلیل فرما، حجت خدا فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں